آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے اس وقت وہاں 500 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا شرک تھا۔ ہر علاقے کا اپنا ایک محافظ خدا تھا جو رب البلد یا مہادیو سمجھا جاتا تھا، اور یعنی جس شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس شہر کا محافظ خدا یعنی رب البلد ننار چاند دیوتا تھا۔ لوگ چاند کو رب مانتے۔ ایک دوسرا بڑا شہر لرسا تھا، اس کے رب البلد کا نام شماش یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے تھے۔ لوگ تمام عبادات انہی بتوں کے آگے کرتے۔ ننار یعنی چاند دیوتا کا بت اور شہر میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالیشان عمارت میں نصب تھا۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں۔ بہت زیادہ باغ، مکانات، زمینیں مندر کے لیے وقف تھیں، اور مندر کے ماتحت بہت سے کارخانے تھے۔ یہ تو وہ اس وقت جو معاشرہ تھا اس کی حالت تھی۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ابی تھے، یہ بت تراشتے تھے، بت بناتے اور بت بیچتے۔ ان کا معاشرے میں ایک مقام تھا، مندر سے بھی وابستہ تھے، اور بادشاہ وقت کے دربار میں بھی ان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا، یعنی ایسا قلب جو سلامتی والا قلب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ابھی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ایک دن اپنی والدہ سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر پوچھا، میرے باپ کا خدا کون ہے؟ بولی، کواکب یعنی ستارے۔ تو پوچھا، یہ کواکب یعنی ستاروں کا رب کون ہے؟ تو لاجواب ہو گئی۔ ایک دن آزر کو بت تراشتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھروں کے ٹکڑوں سے خود تراش رہے ہیں؟ قلب سلیم تھا، اسی لیے بچپن سے ہی ان چیزوں سے بیزار تھے۔ ایک دن گھر سے حکم ملا، ٹوکرے میں بت پڑے ہیں، ان کو بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ حکم کی تعمیل کی، بازار گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ آپ کی گفتگو سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اسی طرح دن گزر گیا اور ایک بھی بت نہ بک سکا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے گھر آ کر شکایت بھی لگائی کہ یہ ایسے کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کبھی آپ کو بت بیچنے بازار نہ بھیجا گیا۔ اسی طرح تبلیغ کا آغاز ہو گیا، لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر ایک دن رات آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کیونکہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں، یعنی یہ ستارے رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، وہ بھی چھپ گیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح لوگوں کو سمجھاتے، اپنے ابی کو سمجھاتے، مگر لوگ ان پر ایمان نہ لائے۔ عید کے موقع پر لوگ کیا کرتے؟ صبح کھانے پکاتے، بتوں کو سجاتے، کھانے ان کے آگے رکھتے اور خود کھلے میدان میں کھیلنے کودنے تفریح کرنے چلے جاتے۔ شام کو واپس آتے اور آ کر اس کھانے کو جو بتوں کے سامنے پڑا ہوتا بڑے احترام سے کھاتے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اس روز بھی لوگوں نے بتوں کو سجایا اور ان کے آگے کھانے رکھے اور میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہ گئے۔
بلکہ کلہارا لے کر بت خانے میں چلے گئے اور ان بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہارا رکھ کر واپس آ گئے۔ اب لوگ جو واپس آئے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ فوراً ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا کہ وہ نوجوان ہمارے بتوں کو ایسا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ غرض لوگ شرمندہ ہو گئے۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود بادشاہ اور اس کی قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا۔ یہ جو نمرود بادشاہ تھا یہ 400 سال سے بادشاہ تھا اور کافی طاقتور تھا۔ کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی ملی ہے۔ ان میں 2 بادشاہ مسلمان سلیمان علیہ السلام اور اسکندر ذوالقرنین ہیں اور 2 کافر، ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے سامنے لایا گیا۔ وہاں سوال و جواب ہوئے۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دیکھیے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا اور بادشاہ وقت کے سامنے بھی دعوت تبلیغ۔ لوگوں کا مجمع ہے اور بادشاہ کے دربار میں ایک مشرک جابر بادشاہ کے سامنے حق بیان ہو رہا ہے، حق بیان ہو رہا ہے، حق بیان ہو رہا ہے۔ بادشاہ آگے سے جواب دیتا ہے 2 قیدیوں کو لاؤ۔ ایک قیدی جس کو سزائے موت کا حکم تھا اس کو رہا کر کے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ ہٹ دھرمی کا عروج تھا۔ یہ بات آج بھی ہم میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح کی دلیلیں تعویلیں پیش کرتے ہیں اور اپنے فعل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو گناہ مانتے نہیں۔ خیر اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب نمرود لاجواب ہو گیا مگر اپنی ہٹ ڈرمی پر قائم رہا۔ بجائے حق کو پہچاننے کے ابراہیم علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور مجلس شورا کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے کا کہا۔ اب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے۔ اور فیصلہ ہوا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ جلایا جائے اور تمام لوگ مل کر اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں۔ ایک مذہبی فریضہ بنا دیا جائے اور پھر آگ کو دہکایا جائے اور ایک وقت مقرر کر کے تمام لوگوں کے سامنے ان کو آگ میں پھینکا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں تاکہ ان کے جھوٹے خدا اسی طرح رہیں کہ لوگ ان کو سچا مان کر ان کی پوجا کرے۔ بہرحال ایک عظیم الاؤ جلایا گیا۔ اس کی اتنی حدت تھی کہ میلوں کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ وقت مقررہ پر ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ آسمان پر فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ملائکہ کہتے ہیں یا الہی اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے۔ حکم ربانی ہوا کہ اے فرشتوں تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ روایت میں ہے پہلے جبرائیل علیہ السلام پانی کے فرشتے کو لائے کہ پانی سے آگ کو بجھا دیا جائے۔ آپ نے انکار کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہوا کے فرشتے کو لائے کہ آگ کو بجھا دیا جائے۔ آپ نے انکار کیا۔ اب وقت آ گیا کہ آپ کو ایک طرح کی منجیک میں رکھا گیا۔ جس طرح غلیل میں پتھر رکھ کر کھینچ کر دور پھینکا جاتا ہے اسی طرح آپ کو منجیک میں رکھ کر پھینکا گیا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں کہ آگ کیسے پل بھر میں ابراہیم علیہ السلام کو بھون ڈالے گی۔ ادھر سے منجیک کو چھوڑا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، پوچھا میرے لیے کوئی خدمت؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آگ پر ایک پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ آپ نے پوچھا یہ بات حق تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا میں اس بات میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اور آگ میں جا رہے ہیں
کسی کی مدد کسی کی طرف نہیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کی مدد کی آفر بھی ٹھکرا دی اور اللہ پہ توکل کا عملی درس دیا۔ سامنے آگ کا الاؤ ہے اور اللہ پر توکل، صرف اللہ پر، خالص اللہ پر۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ ادھر سے آگ میں پہنچتے ہیں، ادھر سے آگ کو حکم ہوتا ہے اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام چند دن اس آگ میں رہے اور پھر اس علاقے سے ہجرت کر کے شام فلسطین کی طرف چلے گئے۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ کثرت سجود، حاجت روائی، دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنا، یعنی آپ کے در سے کوئی خالی نہ جاتا تھا۔ توکل اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کوئی درخواست نہ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات کے وقت عبادتوں کی وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کا مقام ملا۔ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء آپ کی اولاد سے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نسب بھی اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور نبی آخر الزماں تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مضبوط عزم والے، عظیم کردار والے اور توحید الہی کے اسبات کے لیے سرفروشانہ جذبہ رکھنے والے تھے۔ آپ کے عملی اقدامات بنی آدم کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ نے اپنی بندگی اور اللہ سے وفاداری کا ثبوت سخت آزمائشوں سے گزر کر پیش کیا، اور جب ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے امام و رہنما کی حیثیت عطا فرمائی۔ قرآن میں آپ کا ذکر مبارک 69 مرتبہ آیا ہے اور ایک پوری سورت بھی آپ کے نام سے موسوم ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل اسلام دی ٹرو پکچر کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔